اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کو مستقبل کا کوئی بھی خوف نہیں، ان کو ماضی کا کوئی بھی غم نہیں، کیونکہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کیونکہ وہ ایمان والے ہیں، وہ تقوی والے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبصورت کرامت کا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر المومنین کا دور تھا، تو روم کے ایک بادشاہ کا پڑھایا ہوا اجمی کافر مدینہ شریف آیا، وہ معاذ اللہ جا کر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے، اس نے اس کو مدینہ شریف بھیجا۔ اجمی کافر مدینہ شریف آیا، اس نے لوگوں سے پتہ پوچھا، لوگوں نے بتا دیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت شہر سے کچھ دور کھجوروں کے باغوں میں جا کر قیلولہ فرماتے ہیں۔ اجمی کافر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتا تلاش کرتا کھجوروں کے باغ میں پہنچ گیا۔ کھجوروں کے باغ میں جا کر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ فاروق اعظم اپنے چمڑے کا درہ سر کے نیچے رکھے بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما ہے، گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس نے ارادہ کیا اور تلوار نیام سے باہر نکالی کہ فاروق اعظم کو معاذ اللہ قتل کر کے شہید کر کے وہ بھاگ جائے۔ جو ہی وہ تلوار نکال کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر قتل کے ارادے سے آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہے کہ دو بڑے بڑے خوفناک شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ آور ہونے کو تیار ہیں۔ یہ بات دیکھی تو وہ تڑپ کر بلبلا اٹھا اور اس کے منہ سے ناگہاں طور پر چیخ نکلی۔ اس چیخ سے فاروق اعظم بیدار ہو گئے۔ فاروق اعظم نے بیدار ہو کر دیکھا کہ ایک اجمی کافر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وجہ پوچھی، اس نے سارا واقعہ سچ مچ بیان کر دیا کہ میں تو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن دو خوفناک شیروں کو داڑتے ہوئے اپنے اوپر حملہ آور دیکھتے ہوئے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ حضرت صادق شیرازی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر یہ بات ممکن ہی نہیں کہ اللہ تجھے اپنے دشمنوں کے حوالے کر دے اور اللہ تجھے تمہارے دشمنوں کے حوالے کر دے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ پھر ہر شر سے ہر دشمن سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ ہر شر سے اور ہر دشمن سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر بلند آواز سے وہ اجمی کافر کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا، اسلام لے آیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انتہائی مشفقانہ سلوک کیا اور اسے معاف کر دیا۔ یہ ان کی بات ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں جنہوں نے ایمان کا حق ادا کیا، جو تقوی والے ہیں، جو اعلیٰ کردار والے ہیں، جو اچھے اخلاق والے ہیں، جو صبر والے ہیں، جو تواضع والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو حلم والے ہیں، جو سادگی والے ہیں، جو نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت والے ہیں، جو عشق والے ہیں، جن کا یہ رنگ ہو، جن کا یہ صبر ہو، یہ سادگی ہو، یہ محبت ہو، یہ اللہ کی ذات کا عرفان ہو، وہ عشق ہو، وہ محبت ہو، وہ ایمان ہو، وہ تقوی ہو، ان کی حفاظت کر کے پھر شیر آیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ہر دشمن سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ زندگی مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔